ایک لیکچر ذرا مولوی حسن رضا یلدرم کا بھی رکھو وہاں. ہماری مسجد کے اندر آ کے تبلیغ نہیں کر سکتا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں بیان کروں گا جا کے. اپنی مساجد میں تبلیغ کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ تمہارے مراکز میں ہمارے بندے آ کے کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ وہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہلواتا. دیکھیں ہم بھی اپنے آپ کو منہ سے بریلوی نہیں کہتے. آپ حضرات اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. عجیب بات ہے. ہم 14 اگست منائیں گے لیکن میلاد نہیں منائیں گے. تو جو آپ نے مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا، میں نے آپ کو ان کے پاس نہیں بھیجا. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ سے یہ کہا تھا کہ دلیل نہیں مانگنی، نسب مانگنا ہے. علماء دیوبند آپ کی آدھی بات کی تردید کی ہے. میلاد بیان کروں گا میں رائے میں. کسی کو چھیڑو نہیں. جو بندہ یہاں پہ آئے گا وہ جیل جائے گا. یہ طریقہ آپ کا غلط ہے. ہماری ہی نظر آتی ہے صرف. اسی سادے ہیں ہم بھرے تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر جائیں تو چرچا نہیں ہوتا. وہ آپ جن کو چھوٹا مرزا کہتے ہیں، ہمارے قورموں پر فتویٰ لگتا ہے، ان کی چائے سموسہ پر نہیں لگتا. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. گدا لات مارے تو تم کیا کرو؟ اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی مساجد کے باہر یہ تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کا آدمی ہماری مسجد کے اندر آ کے تبلیغ نہیں کر سکتا. اب جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی، ان کے اندر بھی تبلیغی جماعت پائی جاتی ہے، لیکن وہ گھروں گھروں میں جا کے، مساجد میں بھی جا کے یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیمات بتاتے ہیں اور آخرت سے ڈراتے ہیں. تو جب وہ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کی مساجد کی طرف آگے یہ پٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ انہیں مساجد سے روکتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ ان خاص کر دیوبندی حضرات کو مساجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں اور باقی بھی مسالک کو آپ اپنی مساجد میں تبلیغ کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ بھائی ہماری مساجد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی ہے، اور یہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان تین بزرگان دین کی تشریحات کی روشنی میں یہاں پہ خطیب اور امام اور انتظامیہ کے تمام افراد کا اس عقیدے کے مطابق ہونا ضروری ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اہل سنت کی مساجد میں ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے، بریلویوں کی مسجد ہے، یا باقی مساجد میں بھی ان کا کوئی لکھا ہوتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف اہل سنت جماعت حنفی بریلوی کی مساجد کے باہر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد حنفی بریلوی کی ہے، یا باقی مساجد میں بھی لکھا ہوتا ہے اہل سنت جماعت حنفی دیوبندی؟ ہاں جی، نہیں میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں نا، آپ اپنی معلومات پورا معلومات لے کے آئیں نا، ادھوری معلومات لے کے آئیں گے اسی طرح ہوگا. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ بندے کو پوری بات پتہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو ریسرچر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلے ریسرچ پوری کر کے آئے نا، تحقیق پوری کر کے آئیں کہ کیا صرف اہل سنت جماعت کی مساجد میں ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ بریلویوں کی مسجد ہے، یا دیوبندیوں کی بریلویوں میں مسجد کے باہر بھی دیوبندی لکھا ہوتا ہے، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے. اور چھوٹے مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے اور ان کے اپنے کرندے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور کیا چھوٹے مرزا صاحب کی یہ ان کے ساتھیوں کا زیادہ تر یہ پروپیگنڈا ہے نا کہ بھائی ہم کسی کو اپنے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے. ہماری مسجدوں میں اہل سنت کی یہ مرکزی جامع مسجد خانسامہ ہے، یہاں دیوبندی بھی نماز ادا کرتے ہیں، یہاں بریلوی بھی ادا کرتے ہیں، یہاں پہ اہل حدیث بھی آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اہل تشیع بھی ادا کرتے ہیں، تاکہ چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ آ کے نماز ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب نے تو اپنا وہ کمرہ سا بنایا ہوا ہے جس کو وہ مبینہ اکیڈمی، وہ اکیڈمی کہتے ہیں جو مبینہ اکیڈمی ہے، تو اس کے باہر انہوں نے بندے کھڑے کیے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں باقاعدہ. ہماری مسجدوں میں تو چیک بھی نہیں کیا جاتا، بڑے آرام سے آنے دیتے ہیں، آ جاتے ہیں بندے. ٹھیک ہے، تو وہ تو چیک کرتے ہیں باقاعدہ بھی کسی کے پاس کوئی ایسا نہ ہو سوئی نکل آئے جیل میں. ہاں موبائل بھی اندر نہیں لے جانے دیتے. ہماری مسجدوں میں موبائل کھلے عام ہر بندے کا عام مجمع عام میں ہمارے بیان کرتے ہیں. تو ان کی اگر کوئی بندہ یہ کہے چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھیوں سے، آج میں یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی ان سے کہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بڑے تم ہو دعوے دار ہو اتحاد بین المسلمین کے، تو ایک لیکچر ذرا مولوی حسن رضا یلدرم کا بھی رکھو وہاں پہ. چھوٹے مرزا صاحب کو کہو کہ میں آنا چاہتا ہوں وہاں پہ، آپ کے ہاں ایک اکیڈمی کے اندر ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں، تو ہمیں ایک لیکچر کی اجازت دو. دیں گے اجازت وہ؟ ٹھیک ہے، دیں ہمیں، وہاں پہ بیان کرنے دیں، دیکھ لیں گے بھائی وہ کیا کرتے ہیں. پھر ہم وہاں پہ مسلک بیان کریں گے، ہم بتائیں گے کہ فرقہ پرستی کیا ہوتی ہے، جماعت پرستی کیا ہوتی ہے، ہم انہیں بتائیں گے کہ منی گاڈ کیا ہوتا ہے، ہم انہیں بتائیں گے کہ بڑے مرزے میں اور چھوٹے مرزے میں کتنا سارا فرق ہے، کیا کیا متشابہات ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بندے یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو تبلیغی جماعت کون سی جماعت ہے جی، مسلک اس کا کون سا ہے؟ دیوبند ہے. تو وہ دیوبند کی مسجدوں میں جائیں نا تبلیغ کرنے کے لیے.
کیا کوئی دیوبندی ہمارے دعوت اسلامی کی کسی قافلے کو آنے دیں گے؟ ہم بھی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کے قافلے کو اپنے تبلیغی مرکز میں تبلیغ کی اجازت دیں. وہ کہیں گے نہیں جی، ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے، ہماری ترتیب ایسی ہے، ہماری مجبوری ایسی ہے کہ ہماری کہ ہم جو ہے نا، چونکہ جب انتظامیہ ہماری ہوگی تو معاملات ہمارے ہوں گے، تو پھر یہ ہے کہ تو جب سب کے ہیں اہل حدیثوں کے ہاں اہل حدیث خطیب ہوتا ہے، سنی خطیب کو بیان نہیں کرنے دیں گے، اس کو نماز نہیں پڑھانے دیں گے، اس کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اس طرح دیوبندی مساجد میں دیوبندی ہوں گے تو بریلوی خطیب کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح ہمارا بھی یہ نظم ہے کہ مسجد اہل سنت کی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ پر اہل سنت کا خرچہ ہوا ہے، لہذا عقیدہ بھی کس کا بیان ہوگا. لہذا ہمارے وہ بھولے بھالے ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو نکالتے ہیں، ذرا ان سے کہیں کہ ہماری دعوت اسلامی کو بھی آنے دیں، اجازت دیں کہ ہماری دعوت اسلامی بھی آپ کی وہاں جا کے عقیدہ اہل سنت بیان کرے، میلاد کا بیان کرے، وہاں پہ جا کے میلاد کی محفل کرنے دیں، ہمیں 11ویں شریف کے درس رکھنے دیں، ہمیں وہاں پہ اپنی مساجد میں رکھنے دیں گے. نہیں جی نہیں، وہ تو چونکہ آپ دیوبندی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں اور آپ بریلوی، ہمارے اور آپ کے عقیدے کا فرق ہے. تو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد ساڈی اللہ دے بندے ہوں، ساڈا عقیدہ چلسی. یہ ہمارے اہل سنت ہی بولے بالے ہیں، یہ نہیں، ان سے نہیں پوچھتے، ان سے سوال نہیں کرتے کہ یار تو ساڑیاں مسجد ساڑھے بندے کیوں نہیں آ سکتے، تمہارے مراکز میں ہمارے بندے آ کے کیوں نہیں بیان کر سکتے. مجھے دعوت دیں، رائے بینڈ والے اجازت دیں، میں بیان کروں گا، جا کے میلاد بیان کروں گا میں رائے بینڈ میں، مجھے بیان کرنے دے، میں دیکھتا ہوں، اور میں اکابرین دیوبند کا جو اختلاف ہے وہ بھی بیان کروں گا. میں کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ دیوبند اور بریلوی کا اختلاف کیا ہے. اہل حدیث کی مسجد میں دعوت دیں مجھے، میں آؤں گا، وہاں جا کے بیان کروں گا کہ تقلید اور غیر مقلد میں کیا فرق ہوتا ہے. کرنے دیں گے. عجب بات ہے کہ پھر ہماری ہی نظر آتی ہے، صرف اسی سادے ہیں کہ ساڑی مسیتی جا کے بیان کرنا چاہتے ہو، اپنی جماعت واڑنا چاہتے ہو، اور بندے بھی وہ بھیجیں جنہیں آتا ہی کچھ نہیں، جو مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر کہتے ہیں. آج تک کوئی تبلیغی جماعت میں مجھے تو نہیں ملا جو بندہ جو بڑا پڑھا لکھا ہو. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کرنا ہے. ان مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعداد بڑھانی ہے، سواد اعظم سب سے بڑی جماعت ہے، اس لیے انہیں مال یہیں سے ملنا ہے. کیونکہ جو وہ دیوبندی بناتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد اہل حدیث ہو جاتے ہیں، جو اہل حدیث ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے یا جماعت المسلمین میں چلے جاتے ہیں. آگے کئی طرح کی شاخیں نکلی ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تبلیغی جماعت کو کیوں نکالتے ہو، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہماری دعوت اسلامی وہاں پہ جا کے ان کے ہاں بیان کرے، ہمارے علماء اہل سنت وہاں پہ جا کے دیوبندیوں کی مسجد میں بیان کریں گے، ان کے مراکز میں جا کے بیان کرنے کی اجازت دیں. آج ہم جاتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں. بلکہ چھوٹے مرزا صاحب تو کہتے ہیں اب جو یہاں پہ جب آئے تھے، مودی صاحب آئے تھے پنڈی سے، تو انہوں نے پتہ نا 26 نومبر کو جب آئے تھے تو انہوں نے اس کے بعد بیان جاری کیا کہ اب ہون جڑا بندہ تھا، اب جو بندہ یہاں پہ آئے گا وہ جیل جائے گا. ہے جی ایسا ہی نا. تو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم تو آج بھی نمازیوں کو کسی نے بھی نہیں روکا، نمازی ہر قسم کا آ سکتا ہے سوائے مرزائیوں کے، بڑے مرزا کے فالورز کے. یہاں پہ سارے مسلمان آ کے نماز ادا کرتے ہیں، سارے فرقے بھی، مسلمان بھی اور فرقے بھی، اہل سنت جماعت بھی اور باقی فرقے بھی آ کے یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں. یہاں کے چھوٹے مرزا صاحب کا اپنا بیان موجود ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ یہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس جا کے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رفع دین کے ساتھ. تو ایک بندے کو بتائیں کہ ہم نے زبردستی کسی کو رفع دین چھڑایا ہو اور کہا تو کیوں کرتا ہے، تو نکل جا یہاں سے، کیوں آیا یہاں پہ. میں تو روکنے والا ہوں ہمیشہ اس بات سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جس مسلک کی مسجد ہوگی اس مسلک کی نمائندگی ہوگی، اس مسلک کی کیا ہوگی، انتظامیہ ہوگی، اس مسلک کا خطیب ہوگا، تو بالکل ٹھیک ہے. عجیب بات ہے، اپنے لیے انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے اور ہمارے لیے قانون سمجھتے کو نہیں. کیا خیال ہے؟ اس کو نظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں کہ جس مسلک کی مسجد ہوگی اسی مسجد کی انتظامیہ ہوگی، اسی مسلک کا امام ہوگا، تو معاملات ٹھیک رہیں گے. ورنہ اگر سارے رڑگڈر بن جائیں گے، ایک انتظامیہ میں شیعہ بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے. شیعہ کہیں گے ہم نے مجلس کرنی ہے، اہل حدیث کہیں گے ہم نے درس حدیث بیان کرنا ہے، دیوبندی حضرات کہیں گے کہ ہم نے اپنی تبلیغی اجتماع کرنا ہے، اور سنی حضرات کہیں گے کہ ہم نے میلاد کرنا ہے، ہم نے 11ویں کرنی ہے. تو کیا ہوگا؟ اختلاف شروع ہو جائے گا نا.
لہٰذا اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے لمٹس میں رہ کر بیان کریں. عجیب بات ہے. اچھا، سوال دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ حضرات اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں، تو بریلوی اصل میں کیا ہے؟ بریلوی کی کیا حیثیت ہے؟ اس حوالے سے بھی بتا دیں. بریلوی پھر فرقہ ہے یا ایک جماعت ہے؟ بریلوی کسی نئے عقیدے کا یا نئے فرقے کا نام نہیں. بریلوی ایک نسبت کا نام ہے. بریلی ایک شہر ہے ہندوستان میں، اور دیوبند بھی ایک شہر ہے ہندوستان کے اندر. 1911 اور 1900 کے بعد، یہ 19ویں صدی میں تقریباً یہ عرصہ ہے جب یہ اختلاف شروع ہوا کہ دیوبند کے کچھ علماء نے کچھ کتابیں لکھی، جن میں بعض کتابوں کے اندر کچھ ایسی عبارتیں شامل کیں، ایسی عبارتیں لکھیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کرام اور عقیدہ اہل سنت کے منافی تھیں. ان پر اعتراض تھا. لہذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی، اور اس وقت کے باقی اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی جو علماء تھے، جیسا کہ امام فضل حق خیر آبادی ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اس بات کا رد کیا، اعتراض کیا کہ یہ عبارتیں صحیح نہیں ہیں، ان عبارتوں کو نکالیں. لیکن دیوبند کے علماء اس پر ڈٹ گئے، مناظرے شروع کر دیے، کتابیں لکھنا شروع کر دیں. کرتے کرتے انہوں نے، جو ان کی فالوئنگ تھی، جو ان کے فارغ شدہ، کیونکہ دیوبند ایک بڑا ادارہ تھا، پہلا بر صغیر کا ادارہ ہے جس نے مکمل درس نظامی پڑھایا، تو ان کے جو فارغ التحصیل شاگرد وغیرہ تھے ان کو جمع کیا اور اپنا ایک فرقہ لانچ کر دیا کہ ہم دیوبندی ہیں. اور ہم جو ہے، انہوں نے آہستہ صفر وہابیت کے کچھ عقائد اپنائے، اور آج ان کے اندر کئی قسم کے عقائد موجود ہیں. دیوبندی حیاتی بھی ہیں، مماتی بھی ہیں، چکرالوی بھی ہیں، پنج پیری بھی ہیں، اور اسی طرح اشاعتی بھی ہیں. کئی طرح کے ان کے اندر فرقے بن چکے ہیں. اور تو اب بریلوی جب ہم کہیں گے تو بریلوی یہاں پہ اوقاف کے اندر تقسیم ہے کہ مسجدیں دو قسم کی ہیں جو اہل سنت کہلواتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی. یعنی دیوبند اور بریلوی کے اختلاف میں اس پر ہے. یہ یعنی ایک خاص مابہر امتیاز ہے، ایک خاص کرائٹیریا کے اندر ہے. صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر اختلاف ہے، باہر یہ اختلاف نہیں ہوا، دوسرے علاقوں میں یہ اختلاف نہیں ہے. لہذا جب ہم دونوں کو تقسیم کرتے ہیں، دونوں کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، دونوں کی تعریفات پڑھتے ہیں، تو بھائی ان کے بہت بڑے مفتی اعظم جو ہے، ان کے سب سے بڑے تقی عثمانی صاحب، ان کا بیان ہے کہ ہم 14 اگست منائیں گے لیکن میلاد نہیں منائیں گے. دیوبندی میلاد منانے کو بدعت کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہنے کو شرک کہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا دیوبند سے پہلے جو دیوبندی خود علماء تھے کیا وہ یہ کہتے تھے؟ تو اشرف علی تھانوی کی کتاب کے اندر حضرت غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہوا ہے. وہ غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم مانتے ہیں، 4 سلسلے مانتے ہیں. میلاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میلاد کا جب المحنت میں پوچھا گیا کہ کیا تم میلاد منانے کو بدعت کہتے ہو یا کسی بدھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو میلاد کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو میلاد تو دور کی بات ہے، حضور کی سواری گدھا مبارک، اس کے ذکر کو بھی، حضور کی ولادت کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے. حضور جس سواری پر بیٹھے گدھا شریف، گدھا مبارک، دراز گوشت، اس پر اس کے جو پیشاب کا ذکر ہے اس کو بھی ہم مستحب سمجھتے ہیں. گدھے کے پیشاب کو، حضور کے گدھا کے پیشاب مبارک کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے ذکر کو بھی مستحب سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تقی صاحب کہتے ہیں، تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم میلاد کو بدعت سمجھتے ہیں، اور ان کے بڑے جو مولوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کا ذکر میلادت تو دور کی بات ہے، حضور کی سواری کے پیشاب کا ذکر بھی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ کہاں لکھا ہوا؟ المحند علی المفند میں. تو اختلاف کو دیکھیں گے کہ بھائی جن کو یہاں بریلوی کہا جاتا ہے ان کا اور دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا اور باقی فرقوں کا کیا فرق ہے؟ تو آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ موٹا سا کوئی 2 باتیں موٹی میلاد کا، یعنی میلاد کا فرق ہے کہ بھائی دیوبندی حضرات میلاد نہیں مناتے، اہل حدیث حضرات میلاد نہیں مناتے، شیعہ حضرات میلاد نہیں مناتے. اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب بھی میلاد، چلو فرقے بھی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، فرقے بھی اور فرقے بھی. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں، موبائل بند کریں جناب، تو یہ بنا دیں اس کو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وہ یہ کیا کہتے ہیں، اس بات کو بدعت کہتے ہیں، میلاد کو وہ بدعت کہتے ہیں، جبکہ میلاد منانے والے یہاں پہ کیا کہلواتے ہیں؟ بریلوی. اب پوری دنیا کا انالیسس کریں کہ پوری دنیا میں باقی جو مسلمان ہیں، شام والے، یمن والے، فلسطین والے، عراق والے، ایران والے سنی مسلمان، اور ترکی والے، اردن والے، انڈونیشیا والے، ملیشیا والے، برونائی والے، چین والے، مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک، ازبکستان، تاجکستان، میلاد مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟
تو پھر میلاد منانے کی وجہ سے اگر بریلوی کو کہلاتا ہے تو سارا جہان ہی بریلوی نظر آئے گا. تو بریلوی اصل میں جن کو یہاں کہتے ہیں وہ نئے مسلمان نہیں, نیا فرقہ نہیں, اصل میں ان کو تقسیم کے لیے یا پہچان کے لیے یہاں پہ بریلوی کہتے ہیں. عرب میں کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں. یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن بریلوی بریلوی نہیں کہلواتا تو کیا وہ حق پر ہوگا؟ یعنی میلاد بھی مناتا ہے, سارے وہ عقائد جو اہل سنت و جماعت کے ہیں بریلوی حضرات کے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہلواتا. دیکھیں ہم بھی اپنے آپ کو منہ سے بریلوی نہیں کہتے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بریلوی کہا ہو؟ فقط میں کیا کہتا ہوں؟ اہل سنت و جماعت. ہمارے جتنے علماء ہیں اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت. آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو بورڈ ہے اس وقت, قانونی بورڈ ہیں, حکومتی بورڈ ہیں جن کے تحت امتحانات لیے جاتے ہیں, اس وقت 3 بڑے بورڈ ہیں. 3 بڑے یعنی بنیادی طور پر 2 بورڈ ہیں, آگے ان کی تقسیم ہے. ایک ہے اہل سنت تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان, تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو ہمارا بورڈ ہے جس کے سربراہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. اس میں بریلوی نہیں لکھا ہوا, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل سنت تنظیم المدارس اہل سنت. اور دوسرا جو بورڈ ہے وہ ہے وفاق کا. وفاق اب 3 طرح کا ہے, وفاق دیوبندی, وفاق اہل حدیث اور وفاق اہل تشیع. ان کا ایک ہے, تینوں فرقے انہوں نے ایک کر دی حکومت نے, بھائی یہ تھوڑے نے, انہوں نے کہ ایک ہی بورڈ نپٹا دیو, وفاق اہل دیوبند اور وفاق شیعہ, یہ 3 ہیں. امتحان اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن سنیوں کے لیے ہمارے لیے انہوں نے ایک الگ بورڈ بنایا جس کا نام کیا رکھا؟ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. تو الحمدللہ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہم تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ حکومتی وفاق کی تقسیم ہے. جب وفاق جو حکومت میں جب ریکارڈ کے طور پر عدالت میں جب رکھا جاتا ہے بھی اتنی مسجدیں ہیں اہل حدیثوں کی, اتنی مسجدیں ہیں, اب وہ سنی لکھیں گے تو سنی تو وہ بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہی ہے نا, کہلوانے سے تو ہے نا. اب حکومت تو مناظرہ تو نہیں نہ کرے گی, حکومت فرق کرے گی کہ دونوں اہل سنت کہلواتے ہیں, تو پھر اس میں یہ بریلوی ہیں اور یہ کیا ہیں؟ دیوبندی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب گولڑا شریف گیا حکومت کا نمائندہ, اس وقت مسجدوں کا وہ تقسیم ہو رہی تھی, تو گولڑا شریف میں حضرت بابو جی سرکار موجود تھے. تو بندہ جب حکومت کا نمائندہ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں, ہم نے لکھنا ہے. تو جو مولوی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فیض صاحب جنہوں نے مہر منیر لکھی, انہوں نے کہا جی ہم نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں, ہم گولوی ہیں. تو بابو جی نے حکومت کا جو نمائندہ تو اس نے کہا بھئی یہاں تو 2 ہی لکھے ہوئے ہیں جی, یا دیوبندی لکھا ہوا ہے یا بریلوی لکھا. تو میاں حضرت بابو جی سرکار نے فرمایا کہ بھائی لکھ, بھائی ہم بریلوی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی انہوں نے بھی اپنی بصیرت سے یہ پہچان لیا کہ بھئی اگر ہم دیوبندی لکھوائیں گے تو مزار میلاد وغیرہ یہ ساری چیزیں تو وہ نہیں مانتے, اور بریلوی وہ ہیں جن کو حکومت بریلوی کہہ رہی ہے, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت کہا جاتا ہے. لہذا بریلوی مسلک نہیں ہے, بریلوی مذہب نہیں ہے, بریلوی نسبت ہے. جو مخالفین بھی ہمیں کہتے ہیں اور ہم نے اس کو بڑے دللے سے قبول کیا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم کیا ہیں؟ بریلوی ہیں. ہمارے امام کا مسکن کیا ہے؟ بریلوی ہے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا ہے سوال کرنے کا. تو کیونکہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, آپ علماء کرام کی شایان شان ہے. تو جو آپ نے مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا, تو جیلم شہر ظاہر ہمارا بھی علاقہ ہے, آپ کا بھی ماشاءاللہ. تو یہاں علماء دیوبند اور علماء تشیع سے ملاقاتیں کی ہیں میں نے انڈیویجول بھی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مفتی حسن یلدرم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تحقیق کریں کہ ان کا جو نسب ہے, جیسے آپ نے جو ویڈیو کل اپلوڈ کی تھی وہ ان تک پہنچائی ہے, تو پیچھے سے جو ہے ان کی جو قدیمی اور کثیر تعداد ہے وہ اہل سنت ہے. تو وہ انہوں نے آپ کی آدھی بات کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا جی ایسے بالکل نہیں ہے, ہم بریلوی. پہلی بات میں یہاں پہ ایک تصحیح کر دوں, میں نے آپ کو ان کے پاس نہیں بھیجا. جی بالکل آپ نے, بلکہ آپ نے سوال کیا تھا جی کہ بھائی اس طرح تو وہ بھی کہیں گے, تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک نمونہ پیش کریں گے, ایک مثال پیش کریں گے کہ جو بندہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے تو اس کے باپ دادا بھی صدیوں تک کیا تھے. میں نے آپ کو نہیں بھیجا, آپ خود گئے. بالکل آپ نے نہیں بھیجا. تو وہ کہہ رہے ہیں, ہاں جی وہ عرض کر رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں, وہ علماء کرام دیوبندی جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یعنی کہ مسائل میں تقلید کرتے ہیں,
اور ہمارے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یا مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، یہ یعنی کہ ایک تحقیق کا نام ہے، جب وہ تو اعلیٰ حضرت کی تقلید کرتے ہیں، تو ہم میلاد اور یہ مزار جو ہیں اس کی تردید نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے مفتی حسن رضا یلدرم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ہمیں وہ قرآن و سنت سے دلیل دیں۔ اور ہم جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کہتے ہیں وا جماعت، تو والجماعت ہیں، تو اس پر ان کی آپ کے اوپر اعتراض، وہ مجھ سے بھی ناراض ہوئے علماء، کہتے ہیں یہ طریقہ آپ کا غلط ہے۔ میں نے کہا میرا کوئی طریقہ غلط نہیں، میں تو سوالی بن کر گیا ہوں، پبلک سیشن سب آ سکتے ہیں اس میں، یہ ان کا اعتراض تھا، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ٹھیک ہے، ہو گیا سوال آپ کا؟ جی دوسرا ایک سوال، دو سوال سر۔ دوسرا کر دیں ساتھ ہی۔ جی دوسرا سوال یہ ہے مصعب کہ وحدت امت پر اتحاد بین المسلمین پر آپ نے جو ماشاءاللہ بھی ایڈریس کی ہے، پچھلا جو آپ کا تھا خطاب وہ بھی بڑا ماشاءاللہ امیزنگ تھا۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے للہیت رکھی ہے، تقویٰ رکھا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑے رونے دھونے والے اچھے انسان ہیں۔ ویسے تو میں ادھر وہ آپ جن کو چھوٹا مرزا کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، تو ایسے ان کی اکیڈمیز میں جب میں لاسٹ ٹائم بھائی کو بتا رہا تھا گیا تھا، تو انہوں نے مجھے انٹر نہیں ہونے دیا۔ جی انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے اختلافات کیے، اور وہ ایک بندہ آیا لاہور سے، اس نے پیشاب کیا تھا، حالانکہ میں نے نہیں کروایا، یہ اللہ گواہ، اللہ مسجد میں کھڑے ہیں۔ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ سے 2 سال پہلے جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں غلط یا اسٹیٹمنٹ ایسی دی، پھر بھی آپ علماء نے مجھے ادھر یعنی کہ موقع دیا سوال کرنے کا، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دی ہے۔ گزارش ہے کہ وحدت امت پر جو آپ نے ایڈریس کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو چھیڑو نہیں تو اپنا یعنی کہ چھوڑو نہیں۔ تو اگر اسی پر ہم چلتے رہیں تو اور جو مسالک کے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پیروکار ہیں دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے، شیعہ کے، وہ بھی کسی کو نہیں چھیڑے، جو معتدل ہیں، کیا وہ بھی پھر رائٹ پر ہیں؟ کیا وہ بھی پھر صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ بس یہ تھا، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ بھئی آپ کو انہوں نے وہاں سے نکالا یا پھر جو بھی آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اب یہ تو ظاہر اس کے وہ ذمہ دار ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم بڑے اخلاق والے ہیں۔ تو بناوٹی چیزوں میں اور اصل چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز بناوٹ کے طور پر اختیار کی جائے، اگر حلم اور تحمل مزاجی اور نرم مزاجی یہ بناوٹی ہو تو زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ سامعین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود جو ہیں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر میرے خلاف بہت نازیبا زبان استعمال کی، بڑے سخت کلمات بھی کہے، تاکہ ذاتی چیزوں پر بھی انہوں نے کیا۔ لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں اللہ کے سپرد کی ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دینا۔ میں یہاں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا نام مولوی حسن رضا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ انہیں خط آتے تھے، سوالات آتے تھے، تو ان کو گالیاں لوگ دیتے تھے، تو آپ گالیوں کے جواب نہیں لکھاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، جو مسائل تھے، جو تحقیقی باتیں تھیں، اس کا جواب لکھتے تھے۔ تو ایک دن جو شاگرد تھا اس نے عرض کی کہ حضور آپ ان کو جواب نہیں دیتے، تو فرمایا کہ ان کو جواب نہیں دینا، جواب تو علمی چیزوں کا دیا جاتا ہے۔ تو باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہمیں اس کا نیکیاں ہی ملتی ہیں، ہمارے درجات ہی بلند ہوتے ہیں۔ اور احمد رضا اس بات پر بڑا خوش ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بلفظ ہی نہیں بیان کر رہا، اس کلام کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کا مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا اس بات پر خوش ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عدووں جو دشمنان رسول ہیں، غصہ خان رسول ہیں، بے ادب لوگ ہیں، ان کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ جب تک یہ احمد رضا کو گالیاں دیتے ہیں محبوب سے دور رہتے ہیں۔ تو احمد رضا اس بار خوش ہیں کہ یہ ڈھال بن گیا ہے۔ تو مولوی حسن رضا بھی اس بات پر خوش ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک ہے، خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یعنی آپ کا نہیں، باقی بھی جتنے بھی سوشل میڈیا پر چھوٹے مرزا صاحب کی جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ میمز بنانے والے ہیں، ان کو میمز بنانے کی وہ ترغیب دیتے ہیں، ان کا مذہبی میم سازی پر ہے، وہ مذہبی میم ہے۔
مذہبی مہم ہے وہ ایک. تو لہذا ان کا جو ہے وہ اپنا ایک منہج ہے, اپنا طریقہ کار ہے. ہمارا منہج یہی ہے کہ ہم نے صرف جو چیز ضرورت کی ہے ہم اس پر بات کریں, اپنی ذات کا دفاع نہیں کرنا. یہاں پر مرزا غالب کی ایک بات بھی آپ کو بتا دوں کہ انہیں بھی خط آتے تھے تو کچھ لوگ شعروں کی صلاح لیتے تھے, کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ تنقید کرتے تھے, کچھ لوگ جو تھے وہ گالیاں ہی دیتے تھے. تو مرزا غالب جو ہے وہ گالیوں کے جواب نہیں دلواتے تھے, باقی چیزیں جواب لکھواتے تھے. تو ایک دن اس خادم نے کہا بھئی آپ گالیوں کے جواب نہیں دیتے. تو مرزا غالب کا اپنا سٹائل تھا, اس نے کہا بھئی بتاؤ بچے, اگر تمہیں کوئی گدھا لات مارے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے ہمارا منہج یہی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ پھر بھی آتے ہیں اور آپ کا چلو ایک سوچ ہے, فکر ہے. ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا کردار ادا کریں جس میں مسلمان ٹوٹے نہیں, مسلمان جڑیں, اور اچھے طریقے سے جو مسلمان یعنی جو چیزیں سمجھیں ان کو فالو کریں, آبزرو کریں. آپ چونکہ سب کے پاس جاتے ہیں, آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ سب کو سنیں اور انصاف کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر سنیں کہ کس بندے کی جو بات ہے وہ انصاف پر مبنی ہے. میرے ابا و اجداد میں ہمارا قبیلہ ہے راجپوت کھوکھر. تو ہمارے والد صاحب نے مجھے بتایا شجرہ جو لکھا ہوا ہے, اس میں جو شجرہ لکھا ہوا ہے وہ راجہ کلک حاکم بھیرا تک جاتا ہے. وہ ہندو تھا بندہ. تو اس کے ایک بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا جیک میر, ہندو تھا. اس نے سب سے پہلے بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. ٹھیک ہے, تو ہماری نسل کو مسلمان کرنے والے بابا فرید الدین گنج شکر ہیں, جن کو اگر آپ آج بھی پوچھیں گے وہ کون تھے تو چھوٹے مرزا صاحب کہیں گے کہ وہ بریلوی تھے. ہے جی, یعنی عجب بات نہیں, کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یعنی یہیں سے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنے پرانے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ داتا صاحب کی بات کو بھی کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ کشف المحجوب کس کو کہتے ہیں کہ جواب دو؟ ہمیں کہتے ہیں نا, جو بریلوی حضرات کو, سنیوں کو کہتے ہیں کہ بریلوی جواب دیں کہ داتا صاحب جو ہیں ان کو جو ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. حالانکہ داتا صاحب جب پیدا ہوئے تو وہ پیدا ہوئے ہیں 400 ہجری میں اور وصال ہے 465 ہجری میں. اور اعلیٰ حضرت جن کی وجہ سے بریلوی کہتے ہیں وہ 1900 میں ہیں, وہ 14ویں صدی میں ہیں. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے داتا صاحب ہی بریلوی تھے. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب, خواجہ ہندوستان جو ہیں, ان کا جو ہے وہ 534 پیدائش ہے ہجری اور 633 ان کی وصال ہے. حضرت باعزیز السامی پر ٹاؤنٹ کرتے ہیں, ان کو نعوذ باللہ بدتمیزی کرتے ہیں, ان کو بھی ہمارے کھاتے میں. وہ پہلی صدی میں, دوسری صدی میں پیدا ہوئے 188 ہجری میں, دوسری صدی کے بزرگ ہیں, اور ان کا وصال ہے 261 میں. امام بخاری کے ہم اثر ہیں. کس کے؟ امام بخاری کے زمانے میں بریلوی تھے. ہے جی, اگر یعنی بریلوی ہونے کا یہ مطلب ہوا تو اچھا جی. اسی طرح وہ کہتے ہیں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی نام لیتے ہیں. تو سری سکتی 155 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ کی جو پیدائش ہے ان کے 5 سال بعد جا کے, اور 253 میں ان کا وصال ہے. اچھا, جنید بغدادی کا نام وہ لیتے ہیں. تو جنید بغدادی کی پیدائش 216 میں ہے اور 297 میں ان کا وصال ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اکثر ٹونٹ کرتے ہیں ان پر, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کی پیدائش 95 ہجری میں ہے. کب ہے جی؟ اور 185 میں وہ فوت ہوئی. میں نے آپ کو ان سب بزرگ ابھی صرف چند بزرگوں کا بتایا ہے, صرف چند بابوں کا اور ایک مائی کا بتایا ہے, چند بابوں کا اور ایک مائی کا بتایا. تو یہ سب کو کن کے کھاتے میں ڈالتے ہیں ان بزرگوں کو؟ ہمارے کھاتے میں کہ یہ بریلویوں کے بزرگ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے بریلویوں کا وہ پرانا ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو بندہ مسلمان ہوا وہ بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان. بابا فرید جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے, ٹھیک ہے, میلاد بناتے تھے, نعتیں لکھتے تھے, ان کی نعتیں آج تک لکھی ہوئی ہیں. تو ہمارا جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے. اور اسی طرح کسی بھی قبیلے کو اٹھا لیں آپ, چب راجپوت ہیں تو ان کا بابا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, کیا نام ہے اس بابے کا؟ بابا شادی شہید. تو لقب ہے ان کا, راجہ شاداب خان نام تھا اس کا. تو وہ بھی ایک بابے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. تو یہاں راجاؤں کے ہیں بڑ وڈیرے, جٹوں کے بڑ وڈیرے ہیں. پہلا مسلمان جو ہوا ہے ہندو سے ہندوستان میں, وہ ایک اولیاء اللہ نے اس کو کیا کیا ہے, ولی اللہ نے اس کو کیا کیا ہے, مسلمان کی ہے. تو میں آپ کو, میرے والد صاحب نے مجھے 18 پشتیں بتائی تھیں جو عالم دین اور شیخ الحدیث ہیں, لگاتار مجھ سے لے کر دادا جتنے میرے ہوئے ہیں.
تو میں تو بتا سکتا ہوں، کسی بھی سنی کو کہتا ہوں وہ اپنا ریکارڈ بتائے گا کہ پیو دادا جب سے مسلمان ہیں تب سے سنی ہیں، لیکن بتائیں نا بھائی ایک بھی بندہ، میلاد والے اور میزار والے، ایک بندہ بھی بتائیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، اور نسل در نسل اس طرح ہیں. ہم نے ان سے دلیل نہیں مانگی تھی، آپ سے یہ کہا تھا کہ دلیل نہیں مانگنی، نسب مانگنا ہے، شجرہ نسب بتائیں. میں نے آپ کو کہا قاضی مظہر صاحب ان کے ہیں نا، قاضی مظہر صاحب کے والد صاحب بریلوی تھے، یعنی سنی تھے، میلاد منانے والے تھے، میلاد کے بھی قائل تھے، اور انہوں نے دیوبندیوں کا رد لکھا ہے ہدایت المسلمین میں، ان کی پوری تقریر ہے جس میں انہوں نے پوری نظم لکھی ہے وہابیوں کے رد میں. عبداللطیف جیلمی صاحب کے والد صاحب دادا پردادا کا نام لے لیں، وہ کیا تھے ان سے پوچھ لیں آپ جا کے، لمبا تو بات ہی کو نہیں ہے، لمبا تو مسئلہ ہی کو نہیں ہے. کسی بھی یہ عبدالعبید عامر صاحب کے پاس چلے جائیں، ابھی کون ہیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے پردادا کا ریکارڈ دیں وہ کیا تھے. اہل حدیث کے ایک مولوی صاحب ہیں یوسف پسروری صاحب، وہ بڑا شوق سے کہتے ہیں کہ میں بھی اہل حدیث وہابی، میرا باپ بھی اور میرا دادا بھی. میں نے کہا اپنا بھی بتاتے ہو، باپ کا بھی بتاتے ہو، دادا کا بھی بتاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے پردادا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ اسلام دادا سے شروع ہوا تھا، اسلام تو پہلی صدی سے شروع ہوا نا، تو لہذا جہاں سے مسلمان شروع ہوئے ہو وہاں سے بتانا شروع کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹے مرزا صاحب کے والد صاحب کیا ہیں؟ سیالوی ہیں، آپ کی ملاقات ہے، سیال شریف سے بیعت ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، میلاد کے قائل ہیں، دادا جی بھی پردادا جی بھی، ہم تو یہی کہتے ہیں. بس ہمارا صرف باقی رہا بھی دلائل والا، تو دلائل تو ہم دیتے ہیں، آلریڈی ہم دے رہے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ میلاد بھی ثابت ہے، مزار بھی ثابت ہے. پچھلی دفعہ میں نے بخاری شریف نہیں میلاد مزار ثابت کیا، یہ ایک الگ چیز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی حدیث پاک بیان کی تھی کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جو جماعت ہے وہ جنت میں جائے گی، تو کیا یہ 72 فرقے ہمیشہ کے لیے کافروں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور خلود فی النار ہوگا، یا اپنی فرقہ واریت کی سزا بھگت کر جنت میں واپس آئیں گے؟ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، بڑا علمی سوال ہے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں آپ سب. حضرت نے بڑا زبردست سوال فرمایا کہ بھائی جب حضور نے فرمایا کہ یہ فرقہ ہیں اور فرقے جہنم میں جائیں گے، تو کیا خلود فی النار ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یا وہ ان میں سے جو ہے وہ جنت میں بھی واپس جنت میں بھی آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ابدی اور ازلی علم کے اندر ہے کہ کس کا انجام کیسے ہونا ہے، اور کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوا. اب اگر بد عقیدگی اس درجے کی ہے جو حد کفر تک پہنچ گئی، جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت نے بڑا تفصیل کے ساتھ، لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، اگر اعلیٰ حضرت کو ایمانداری سے پڑھ لیا جائے الحمدللہ سارے مسئلے حل فرما کے گئے ہیں. بد عقیدگی اگر حد کفر تک پہنچ جائے، حد کفر تک پہنچے، بھی کفر میں پر بندہ اتنا گندا عقیدہ ہو گیا تھا، اب کفر ہی ہے، تو ظاہر ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ تو قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر بد عقیدگی اس درجے تک نہیں پہنچی ہے تو اب پھر معاملہ یہ ہے کہ بھئی وہ کفر والی خاتمہ یا کفر والا انجام تو نہیں ہے، لیکن اب وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گمراہ ہے تو کس درجے کا گمراہ ہے. اب یہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا معاملہ ہے کہ وہ کس کو کس درجے میں عذاب دے گا، کس کو کتنا عذاب دے گا، کس کو کتنا رکھے گا. لہٰذا حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، مفہوم اس کا میں عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور آخر میں کیا ہو جاتا ہے، جہنمی. اور اسی طرح جنتیوں والے عمل کرنا شروع کرتا ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کو ختم ہو جاتا ہے وہ معاملہ اس کا، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس پر تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صحیح جانتی ہے کہ کس کا خاتمہ، کس کا عقیدہ کیا ہے. ہمارے لیے عمل ہے، جو لین دین ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، وہ ظاہر پر ہے کہ ایک بد عقیدہ ہے، وہ بد عقیدگی پر ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ معاملات وہی کرنے ہیں جو حدیث شریف میں ہے کہ بد عقیدہ سے دور بھی رہنا ہے، اس کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی، اور اسے جو ہے نا اس کے پاس بھی نہیں جانا. عام آدمی کے لیے یہی حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں، اہل سنت. جی. علماء اہل حدیث اور دیوبند کو سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی پہلی صدی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. مسلمانوں میں بہت سی بدعتیں اور ایسی چیزیں مذہب کے نام پر ایجاد ہو کر شامل ہو گئی ہیں جو پہلی صدی میں نہیں تھیں. اس میں ہمارے علماء بھی کچھ باتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں
جس طرح اذان کے ساتھ درود شریف ہے تو ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جاری ہوا ہے، یعنی اونچی آواز میں جو رواج ہو گیا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد ممالک اسلامیہ میں اس کا رواج ہو گیا تھا۔ اسی طرح میلاد شریف کے بارے میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو مروجہ میلاد ہے، جس رواج کے تحت ہم کرتے ہیں، محفلیں سجاوٹ وغیرہ کرتے ہیں یا جلوس، یہ اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے جاری کیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں میں زیادہ اتنی بڑی سطح پر رائج ہوا ہے۔ اسی طرح جو بزرگان دین کے عرس ہیں وہ پہلی صدی میں نہیں ہوئے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خلفائے راشدین کا عرس ہوا ہے، تو جو عرس ہیں اسی طرح عامت المسلمین ہیں، ان کے لیے جو باقاعدہ رواج کے تحت پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تیجا، 40واں، 10واں اور برسی کے ختم، یہ بھی پہلی صدی میں نظر نہیں آتے، تو ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم پہلی صدی کی طرف لوٹ رہے ہیں، سنت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ بڑا زبردست سوال آپ کا، اور بڑا علمی اور تحقیقی سوال آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی ہم جب کہتے ہیں کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات پہلی صدی سے ثابت ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پہلی صدی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں وہ پہلی صدی والے ہیں۔ تو اب ہم پورے انصاف کے ساتھ آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے پہلی مثال یہ دی کہ بھئی اذان سے پہلے درود السلام، یہ پہلی صدی میں نہیں تھا، جبکہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے میں نے حدیث شریف بتائی آپ کو، مسائل نماز میں بھی ہم نے اس کو نقل کیا، 519 شاید اس کا نمبر ہے حدیث شریف کا۔ حضرت بلال ہر روز دعا مانگتے تھے جس میں قریش کی ایمان لانے کا وہ کرتے تھے، اللہم انی استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور قریش کے معاملے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں کہ وہ بھی تیرے دین کے مددگار بن جائیں۔ صحابیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال ہر روز باواز بلند، ہر روز باواز بلند اس بات کے یہ دعا مانگتے تھے، روز باواز بلند روٹین کے ساتھ۔ تو اب اذان سے پہلے درود السلام پڑھنے میں اس لیے حرج نہیں ہے کہ یہ روزانہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قریش کے لیے اونچی آواز سے، روزانہ بلند آواز سے قریش کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، تو کیا حضور کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی؟ درود بھی تو دعا ہی کا نام ہے۔ اور حضرت بلال کے کسی اس امر کو کسی صحابی نے بدعت بھی نہیں کہا۔ ہم نے یہ مان لیا کہ جس مروجہ انداز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سلطان مظفر سے شروع ہوا یا کوئی کام بھی جو ہے وہ پہلے شروع ہوا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب میلاد شروع ہوا اس انداز سے، حالانکہ تصور تو اس کا موجود تھا، اصل تو قرآن و سنت کے اندر موجود تھی، تو کیا کسی اس وقت کے کسی ایک عالم دین نے بھی اس پر بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا، ناجائز ہونے کا فتویٰ لگایا؟ یعنی علامہ سخاوی ہوں یا ابن حجر ہوں، ابن حجر مکی ہوں، ابن حجر حتمی، ابن حجر اسقلانی ہوں، علامہ ابن عابدین شامی ہوں، سب نے رسالے لکھے ہیں، ابن کثیر نے بھی اس پر رسالہ لکھا ہے۔ تو اس وقت کے علماء نے کہا کہ اگرچہ یہ سلطان مظفر نے اس انداز سے شروع کیا، لیکن اس پر بدعت سیئہ ہونے کا فتویٰ، ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ اس کو بدعت حسنہ قرار دیا۔ اس کو کیا کہا کہ اچھا طریقہ ہے، کیا ہے؟ جیسا کہ تراویح کے بارے میں۔ لہذا میلاد کے بارے میں وہ ہر صدی سے وہی موقف نکال کے لائیں جو جس طرح یہ بدعت سیئہ کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، وہ نکال کے لگائیں۔ باقی سوال یہ ہے کہ کیا یہ میلاد ہی صرف بعد میں شروع ہوا، یا جو رائے ونڈ کا اجتماع ہے یہ بھی بہت بعد میں شروع ہوا؟ اہل حدیث کانفرنس بھی بعد میں شروع ہوئی، جلسہ دسار فضیلت ختم بخاری بھی بعد میں شروع ہوا، سیرت کانفرنس بھی۔ تو کیا یہ قاعدہ کلیہ صرف میلاد کے لیے ہے؟ ہم بھریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر جائیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو اب جب ہم کہیں گے کہ بھئی ہر چھوٹے مرزا صاحب سے کہیں گے کہ ہر اتوار کو ٹائم مخصوص کر کے بندوں کو جمع کرنا، چھوٹے اپنے اپنے منہ بولے اسٹوڈنٹ کو، اور ان کا مخصوص موضوع بھی مختص کرنا، جگہ بھی مختص کرنا، ٹائم بھی مخصوص کرنا، اور اس کے بعد پھر چائے سموسہ بھی کھلانا۔ ہماری دیگوں پر، ہمارے قورموں پر فتویٰ لگتا ہے، ان کی چائے سموسہ پر نہیں لگتا۔ تو جو قاعدہ کلیہ ہمارے لیے وہ بناتے ہیں، یعنی اگر جلوس میلاد پر اعتراض ہے تو دیوبندی ہر سال جلوس میلاد، جلوس صحابہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چاروں صحابہ کے جلوس کر رہے ہیں، جھنڈے بھی نکالتے ہیں، ڈنڈے بھی نکالتے ہیں۔ میں یہاں پہ میلاد کے موسم میں پچھلے سال
جب زیادہ سے اندر داخل ہوا تو یہ بچہ میرے ساتھ تھا، عادل مختار، تو میں نے دیکھا بھی جھنڈے لگے ہوئے تھے 7 رنگ کے، یہ جو 3-4 رنگ ہیں اس کے جھنڈے لگے ہوئے تھے قاضی مظہر صاحب کے. تو میں نے پوچھا بھئی یار آج تو جھنڈے ہر طرف لگے ہوئے ہیں. پھر وہ جلوس بھی آیا، وہ جلوس بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے. آج وہ بھیگ گئے ہیں نا، تو پھر بھین سے وہ یہاں آتے ہیں ایک دن، ایسے ہی نا، تو پورا جلوس نکالتے ہیں اور پورا گھومتے ہیں، اس میں شہر کے اندر جھنڈے بھی لگاتے ہیں. میں نے پوچھا یار کیا ماجرا ہے؟ اس نے بتایا کہ ختم بخاری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ ختم بخاری. ہم آگے گئے، ہم نے ایک بندے سے پوچھا جھنڈا اٹھایا تو بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتا آج ختم بخاری ہے، اس لیے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، سٹیج بھی سجا ہوا ہے، لنگر بھی بنا ہوا ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں. اچھا جی. کچھ دن کے بعد مولانا پھر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم پھر ادھر جا رہے تھے گاڑی میں، یہی میرے ساتھ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو عصریہ ہے، جامعہ عصریہ، اس کے باہر بھی جھنڈے لگے ہوئے تھے، جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے، اور بینر بھی لگے ہوئے تھے، اشتہار بھی لگے ہوئے تھے، لنگر بھی کھلایا جا رہا تھا، نعرے بھی لگ رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ختم بخاری ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا، امام بخاری کے نام پر کیا ہو سکتا ہے؟ امام بخاری کے نام پر جھنڈا بھی لگ سکتا ہے، جلوس بھی ہو سکتا ہے، لنگر بھی کھلایا جا سکتا ہے، محفل بھی سج سکتی ہے، لیکن امام بخاری جس کا کلمہ پڑھیں محمد الرسول اللہ، ان کے نام پہ جھنڈا اٹھانے کے لیے بدعت ہو جائے گا. جب ان کے نام کا نعرہ لگ جائے، ان کے نام کا جلوس ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ جھنڈا بدعت ہو جائے گا. امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، محمد بن اسماعیل، اور حضور کا اسم شریف بھی محمد ہے. میاں صاحب کا نام بھی کیا تھا؟ کھڑی شریف والوں کا محمد ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. بطور عاجزی کہا نا بھائی، میں تو ان کے برابر کہاں ہیں. تو امام بخاری کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں حضور کے برابر ہوں. تو امام بخاری کے نام پر سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے نام پہ نہیں ہو سکتا. تو سوال آپ ہم سے تو کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال پر، معمولات پر آپ کہیں گے کہ یہ معمولات پہلے نہیں تھے، بعد میں شروع ہوئے، تو کیا کسی عالم دین نے، اس زمانے کے سکہ سال عالم دین نے اس کو گناہ، بدعت سیئہ، بدعت اور شرک قرار دیا ہے؟ نہیں نہ قرار دیا. تو یہی مسئلہ ہے. اگلی بات یہ کہ وہ پہلی صدی سے اپنے معمولات دکھائیں. ہمارے پہلے ہم نے آپ کو کہا کہ مزار ہے تو پہلی صدی سے ہم نے دکھایا. میلاد کا تصور بھی اسی طرح چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام مسجد نبی میں جمع ہو کر کیا کرتے تھے؟ حضور کا ذکر ہی تو کرتے تھے. تو کیا صرف سیرت بیان ہو تو سیرت کا جلسہ ہو جائے، اسی میلاد النبی کا نہ ہو نا نام میلاد نہ رکھو، سیرت رکھ لو، تو کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں سیرت نبی کا بھی اگر جائز سمجھتے ہیں تو کیا میلاد کے بغیر سیرت ہو سکتی ہے؟ بندہ پیدا ہونا ہو تو سیرت کیسے ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ نہیں کہ بھئی یہ ایک بہانہ ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں بعد میں شروع ہوا تو یہ شروع ہوا. یہ معمولات ہیں، یہ وقت کے لحاظ سے ہر زمانے کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں میلاد کس نے صحابی نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں رائیونڈ کون صحابی کیا ہے؟ رائیونڈ کا اجتماع کس نے کیا ہے؟ اس کا بھی تو جواب دو. تو جو جواب اس کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا. تو اس کے اندر جو ہم نے معاملات سارے ڈسکس کیے ہیں، یہ تو ہمارے کے مسلمان ہونے کے بعد کے معاملات، دیوبند، یہ سارے اب اس کے آگے چلنا شروع ہوئے. اب جو بندہ نیا مسلمان ہو رہا ہے جی، اب اس کو تو نہ دیوبند کا پتہ ہے، نہ شیعہ کا پتہ ہے، اس کو صرف مسلمان کا پتہ ہے. تو اب اس کے لیے کیا مزید مشکلات نہیں ہیں؟ اب وہ کیسے فائنڈ کرے کہ اب 14 سال پہلے مسلمان کون تھے اور اس کے بعد ابھی دیوبندی ان کے کیا اختلافات ہیں؟ اور ایک بندہ اگر مسلمان ہونا چاہے اس طرح، تو اس کو جس طرح ہمارے یہاں ایک عالم کو بننے میں 7 سال لگتے ہیں، تو اس کو تو پھر مسلمان ہونے میں ہی 7 سال لگ جائیں گے. اور دوسرا میرا سوال اس حوالے سے تھا، جو کہ انہوں نے بھی آگے ذکر کیا ہے، کہ جو میلاد ہے، میلاد شریف ہے، میلاد شریف کے حوالے سے، کہ جواب ان کو یہ ملا ہے کہ وہ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر کے دے دیں. ٹھیک ہے، دیوبندیوں کو چھوڑ کر بھی کیا یہ چیزیں اگر ان کو بھی لے لیا جائے، جو وہ نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، بے شک وہ حق 4 یار کے نکالتے ہیں یا ریلیاں نکالتے ہیں، کیا ایسا کرنا قرآن یا حدیث کہیں سے ثابت ہے؟ آپ کا سوال بڑا ضروری ہے. یہ سوشل میڈیا پر عام طور پر کیا بھی جاتا ہے، اور چھوٹے مرزا صاحب اس کو دہراتے بھی ہیں کہ اگر ایک نیا بندہ مسلمان ہو تو وہ کس فرقے میں جائے گا؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ بھائی وہ فرقے میں نہیں جائے گا، جماعت میں آئے گا. سمپل سادہ جواب کیا ہے کہ فرقے سارے جہنم میں جائیں گے اور جماعت کدھر جائے گی؟ ابھی حدیث ہی سنائی آپ کو کہ اختلاف ہے نا. ابن ماجہ 3950 نمبر روایت، حضور نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، امت کا بڑا طبقہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا، زیادہ مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوں گے.
اب وہ آئے گا اور دیکھے گا، نیا نو مسلم دیکھے گا کہ حدیث میں تو یہ آیا کہ سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے، جو تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوگا وہ کیا ہے، اہل حق ہے. تو وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ریسرچ مارے، گوگل سے پوچھے، چیٹ جی ٹی پی سے پوچھے، جیمن سے پوچھے، جتنے بھی تحقیق کے جدید ذرائع ہیں سب سے پوچھے کہ اس وقت مسلمانوں کی پاپولیشن سب سے زیادہ کون سی ہے. تو گوگل، مفتی گوگل صاحب بھی یہی بتائیں گے، حضرت چیٹ جی ٹی پی صاحب بھی یہی بتائیں گے، مولانا جیمن صاحب بھی یہی بتائیں گے کہ بھائی جو صوفی ازم کے ماننے والے ہیں، 4 سلاسل کے ماننے والے ہیں، 4 اماموں کے ماننے والے مسلمان ہی اصل میں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں. لہذا اگلا مسئلہ، اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، سب سے بڑا طبقہ جو تعداد میں جب اختلاف ہو جائے تو نئے آنے والے بندے کو تو دعوت دی جا رہی ہے، جو پہلے سے ہی مسلمان ہے اس کے تو مسئلہ نہیں ہے. فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب آپ یہ دیکھو کہ اختلاف شروع ہو گیا تو کیا کریں گے، سب سے پرانی قدیم جماعت کو کیا کریں گے، فالو کریں گے. اب پاکستان کس جماعت نے بنایا جی؟ بھائی مسلم لیگ نے بنایا. ایسا ہی ہے جی، پاکستان بننے کے بعد بہت ساری جماعتیں آ گئی ہیں اور سب نے کہا کہ ہم نظریہ پاکستان والے ہیں. تو اب بہت ساری جماعتیں ہیں اس ایسی، تو کون سی جماعت ایسی جو کہے کہ میرا وجود تو پاکستان کے وقت بھی تھا؟ تو وہ مسلم لیگ ہی ہوگی جو یہ کہے گی. میں اس کی کسی مسلم لیگ کا حامی نہیں اس وقت، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو جماعت تھی وہ کون سی تھی، مسلم لیگ تھی. اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو نظریات چلے صحابہ کرام کے بعد، اور اس وقت تعداد کے لحاظ سے جو سب سے پرانے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ہیں، ان کو دیکھے گا، وہ آ کے ریسرچ کرے گا. باقی وہ کنکریڑی پر بھی ریسرچ کر لیتے ہیں، ایک چھپکلی پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کی جلد پر ریسرچ کرتے ہیں، مینڈک پر ریسرچ کرتے ہیں، اس پر مچھلی پر ریسرچ کرتے ہیں. تو انہیں اس بات پر ریسرچ کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا کہ مسلمانوں کا سب سے قدیم اور کثیر طبقہ کون سا ہے. لہذا ہم اسے کہیں گے کہ نہ ہماری مانو، نہ کسی فرقے کی مانو، بلکہ خود ریسرچ کرو کہ مسلمانوں کا سب سے پرانا گروہ کون سا ہے اور سب سے زیادہ گروہ کون سا ہے. تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے گا. انگریز ریسرچر نے بھی، جس نے چائنا پر جا کے کی تحقیق کی ہے، مختلف ملکوں میں کیمرہ لے کے پہنچ جائے، ایک ڈاکومنٹری اس پر بھی بنائیں. یہ ویڈیو لگے گی نا بعد میں، تو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کوئی ریسرچر ایسا بھی اٹھے، بھئی ایک چھپکلی کے پیچھے بھاگتے ہو، ایک مگرمچھ کے پیچھے بھاگ پڑتے ہو، کبھی یہ بھی چیک کرو کہ مسلمانوں کا سب سے پرانا گروہ کون سا ہے، سب سے پرانا گروہ کون سا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنا اور یعنی والد صاحب سے لے کر سارے جتنے جہاں تک مسلمان ہیں سب کا دکھا سکتا ہوں کہ سب اہل سنت تھے، دربار والے تھے، مزار والے تھے، صوفیاء والے تھے، تصوف والے تھے. آپ بھی بتا سکیں گے، ان میں بیٹھے ہوئے سارے سنی بتا سکیں گے، لیکن یہ بات کوئی فرقہ نہیں بتا سکے گا. لہذا نو مسلم جائے گا اور کہے گا یو آر نیو مسلم اور یو آر فرسٹ مسلم آف فرسٹ سینچری، ہو آر مسلم فرسٹ سینچری ہے جی، جو کیا ہوں گے جی، مسلم آف فرسٹ سینچری ہوں گے، پہلی صدی کے مسلمان ہوں گے، جن کے عقائد اور نظریات کیا ہوں گے، پہلی صدی سے ثابت ہوں گے، نسباً بھی نسلاً بھی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گے، اہل حق ہوں گے. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فارمولہ حضور دے کے گئے ہیں، ہم وہی پیش کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ بھئی یہ میلاد منانا یا مجالس کرنا، محافل کرنا، تو اس کو جائز یا ناجائز کہنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ میلاد دراصل کیا ہے، میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہر وہ محفل مجلس جس میں کچھ لوگ جمع ہوں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اس کے بعد نعت شریف پیش کی جائے، پھر بیان ہو، اور خاص طور پر مجلس مولود یا مجلس میلاد جو آج کل رائج بھی نہیں رہی، بہت کم ہو گئی ہے. عرب میں آج بھی قائم ہے، یہاں نہیں ہے، بہت کم ہے. انشاءاللہ ہماری اکیڈمی بنی، ہماری مسجد بنی تو ہم اس میں انشاءاللہ وہ اس طرز کا میلاد بھی کر کے دکھائیں گے جو شروع ہوا تھا، کہ خاص طور پر اس تذکرہ ہو حضور کی ولادت کا، کہ حضور علیہ السلام کس شان سے تشریف لائے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو کیا کیا معجزات ہوئے، کیا کیا آپ کی ولادت سے تبدیلیاں آئیں، اور سیدہ آمنہ نے کیا خواب دیکھے، سیدہ آمنہ سے حضور کس شان سے تشریف لائے، اس کا بیان، تاکہ لوگ جب سنیں تو کیا ہو، انہیں پتہ چلے کہ حضور ہماری کس شانوں سے آئے ہیں. اس میں کوئی ناجائز ہونے والی بات ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو؟ کوئی ایسی بات ہے جو حدیث سے ٹکرا رہی ہو؟ بلکہ صحابہ کرام تو خود حضور نے، اگر یہی میلاد ہے تو کیا حضور نے اپنا میلاد نہیں بیان کیا؟ علامہ صاحب آپ بتائیں، کیا حضور نے اپنے پوری ولادت کے وقت کا حال نہیں بیان کیا کہ میں وہ ہوں، عیسیٰ کا خواب ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا،
اور پھر حضور نے پورا اپنا شجرہ بھی بتایا اور ولادت کی ساری خبریں بھی بتائیں، اور صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا. صحابہ کرام بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ بڑا ضروری بھی تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا کس شان سے تشریف لائے ہیں. آج کے نوجوان کا آئیڈیل کیا ہے؟ کون ہے جی؟ وہ بل گیٹس ہے، فلاں انگریز ہے، فلاں انگریز ہے، کیونکہ ان کا بتایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے بار بار، اسکول میں بھی وہی بتایا جاتا ہے، ٹی وی پر بھی وہی چل رہا ہوتا ہے، اور معاشرے میں وہی ڈسکس ہوتا ہے. لہذا نوجوان کیا کہتا ہے؟ میرا آئیڈیل کیا ہے؟ یہ فلانا انگریز ہے. لیکن اگر مسلمانوں کو بتایا جائے بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو تشریف لائے تو جو کئی صدیوں سے آتش کا جلا ہوا تھا وہ بجھ گیا، اور کسریٰ کے جو محل تھا اس کے جو کنگرے تھے وہ کیا ہو گئے؟ گر گئے. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. ٹھیک ہے، تو یہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو گرا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا. یہ ہے نا کہ حضور تشریف لائے تو بت کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے. خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ جھوم رہا تھا، اس پر جھنڈے لگ گئے، بیت المقدس پر جھنڈے لگے. یہ بیان ہے، اس چیز کا نام میلاد ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عجب بات ہے کہ یہ بتایا جائے کہ حضور تشریف لے کے گئے غاروں میں، مزاروں میں، آپ نے فلاں جگہ تبلیغ کی، یہ بتایا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہوتا. اور یہ بتایا جائے کہ حضور اس شان سے تشریف لائے، یعنی نہ حضور آنے میں ہم جیسے ہیں، نہ حضور دنیا سے جانے میں ہم جیسے ہیں. اسی کو مجلس کہتے ہیں. لہذا صحابہ کے نام پر بھی اگر کوئی بندہ جلوس کر لے، اہل بیت کے نام کا جلوس کر لے، یا جمع ہو جائیں اور عظمت اہل بیت کا اظہار کریں، عظمت صحابہ کا اظہار کریں، پاکستان کے لیے جھنڈے نکالے جا سکتے ہیں، تو ان پاک نسبتوں کی کیوں نہیں نکالے جا سکتے؟ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو. میلاد کے اندر بھی اب یہ بھی ایک بہانہ ہے. المحند میں جو بندی حضرات نے کہا کہ میلاد ہم مناتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو مناتے ہیں اس میں منکرات ہیں، غلط باتیں شریک ہو گئی ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے. تو میں نے ان کو جواب دیا، بھائی دیکھو نکاح سنت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، فمن لم یعمل سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن نکاح کے اندر لوگوں نے گانا باجا، ڈانس، عورتوں مردوں کا اختلاط اور بے حیائی کی رسمیں نکالی ہیں کہ نہیں نکالی؟ میں تو ایک شاگرد کی شادی میں گیا تو مجھے تو پتہ چلا کہ میں کسی انگریز کی شادی میں چلا گیا ہوں. ہیں جی، اب میں نے کہا خدا کا خوف کرو، مولویوں کی اولاد ہو، واپس آؤ. تو وہاں بھی میں نے جب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، مولوی ہیں تو یہ مولویوں کی اولاد ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہوا تھا. اب آج کل غلط رسم رائج ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا نکاح ختم کیا جائے گا یا غلط رسم کو ختم کیا جائے گا؟ نکاح تو اسی طرح سنت ہے، غلط رسم کو کنڈیم کیا جائے گا. اسی طرح میلاد شریف کے نام پر اگر کوئی غلط رسم کرتا ہے تو اسے منع کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا، نہ کہ ٹوٹل میلاد ہی کو ختم کر دیا جائے گا.